بہار رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمان رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے. ناظرین مکرم، الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے لے کے اب تک مختلف نشستوں کے اندر ہمارے پاس مختلف علماء کرام، مختلف اسکالر حضرات، پروفیسر لیول کے احباب، ڈاکٹر لیول کے احباب ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں. ہمارا فقط یہی موضوع سخن اور یہی طریق رہا ہے کہ اسلام کا پیغام آپ تک پہنچ سکے. دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہمارا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے. الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ایک مقتدر عالم دین، محتشم شخصیت، برادر مکرم حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد صدیق خالد صاحب. صدیق صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور گزشتہ سالوں کی طرح آپ نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. ناظرین مکرم، بڑا ہی حساس موضوع آج لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. روز بروز یا چند ماہ کے بعد یہ فتنہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جب جس کا جی چاہتا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی عصمت پہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، عصمت دری شروع کر دیتا ہے. کبھی حضور کی ختم نبوت پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی حضور کی ناموس اور عزت پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی حضور کی آل پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی حضور کے اصحاب پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے. ناظرین مکرم، یہ اچھے مسلمان کا طریق نہیں کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے. آج ہم قبلہ پروفیسر صاحب سے اس حوالہ سے گفتگو کریں گے، چونکہ ہمارے دل چھنی ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کا یہ درد ہے، یہ سوز ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس بہار رمضان کی ساتھ سے. قبلہ پروفیسر صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے میرے مالک نے قرآن العریب میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس حوالہ سے روشنی ڈالیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات اور چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین. جس طرح آپ امن و آشتی کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی آپ کو نصیب فرمائے. آمین. آپ نے انتہائی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا. عقیدہ ختم نبوت ہمارے بنیادی اور بدیہی عقائد میں یہ شامل ہے. بے شک. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں اور اپنے کلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہمیں جو آیات ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ تقریباً 100 سے زائد آیات صراحتاً اجمالاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دال ہیں، یعنی دلالت کر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا جو قرآن ہے اس کی سب سے پہلی آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تیسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 158 میں فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. قرآن کی متعدد آیات ختم نبوت کے عقیدے پہ دلالت کر رہی ہیں، لیکن میں ان منتخب آیات کی 2-3 کی تشریح بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
वातममतु अलैकुम निअमती, बेशक। नबी अकरम ने अपने सहाबा को ऐलान किया, तो आपने इरशाद फरमाया आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, नेमत मुकम्मल हो गई है। अब सवाल ये है वो दीन कौन सा है, वो नेमत क्या है? वो दीन दीन इस्लाम है, वो नेमत नेमत मोहम्मदी है, वो नेमत नेमत नबूवत है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे खत्म कर दी है। अब जब दीन नहीं आना तो फिर उस दीन के पैगाम को आगे पहुंचाने वाले की जरूरत क्या है? जब दीन मुकम्मल हो गया अब किसी नबी की भी जरूरत नहीं। फरमाया दीन भी मुकम्मल हो गया और जो दीन को फैलाने वाले वअतममतु अलैकुम नेमती, यानी नेमत भी मुकम्मल हो गई। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी कामिल है, ये दीन भी कामिल है। फरमाया अब कयामत तक जो दीन चलेगा वो तो दीन इस्लाम है और जो नबी की नबूवत चलेगी उसका नाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने ऐलान किया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरी कौम जनाब ईसा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान उलमा ने लिखा है 650 साल का अरसा था। 650 साल, 6.5 सदियां बनती हैं, यानी इतना लंबा अरसा। और जनाब ईसा अपनी कौम के सामने ऐलान कर रहे हैं ए लोगो व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम भी बता दिया, फरमाया उसका नाम अहमद होगा। अब सवाल ये है जनाब ईसा जिसका चर्चा अपनी कौम के सामने कर रहे हैं उनका नाम भी बता दिया और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया इस पे मोहर लगा दी है मेरे बाद जो आएगा उसका नाम तो अहमद होगा, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि कयामत तक जिसकी नबूवत चलेगी उसका नाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो मौजू से थोड़ा सा हट के है, वो ये कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जो वाकया हुआ नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात हस्ती में तशरीफ नहीं लाए, वजूद मसूद नहीं आया, अभी आका करीम अलैहिस्सलातु अभी 650 साल का अरसा गुजरना है। आमीना सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा के घर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होनी है, इसका तज़किरा जनाब ईसा 650 साल पहले अपनी उम्मत के सामने कर रहे हैं। एक जो नबी बन के आए इस कायनात हस्ती में वो उसकी खबर तो दे सकता है जो अभी काम हुआ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खड़े होके जनाब आदम की खबर दें, जनाब शीस की खबर दें, जनाब यूनुस की खबर दें, वो तो हो चुका है, अभी हुआ नहीं। एक नबी उसकी तो खबर दे सकता है, जो हो चुका है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी भी खबर दे सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ और बड़े जचे तुले अल्फाज के साथ किबला अल्लामा साहब, प्रोफेसर साहब इस पे रोशनी डाल रहे थे कि कुरान की कितनी आयत मौजूद हैं जो हुजूर की खत्म नबूवत पे दलालत कर रही हैं। ये पैगाम आप अपने पास भी महफूज करें, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। अब चलते हैं क्योंकि कुरान के बाद हमारा हुजूर के फरमान की तरफ ही चलना होता है। किबला प्रोफेसर साहब हमारे नाज़रीन को बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाला से कोई सराहतन इरशाद फरमाया हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में, अपने अक़वाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार और मुतअद्दिद हुजूर की अहादीस हैं जिसमें हुजूर ने खत्म नबूवत का ऐलान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस है, जनाब सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासुन कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी। आका फरमाते हैं और ये उसूल है, जब मुजारे पे सीन या सौफा आ जाए तो अन करीब का माना देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सयकूनु फी उम्मती, मेरी उम्मत में अन करीब आएंगे 30 कज़्ज़ाब आएंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बता दिया कि 30 ही आएंगे मेरी उम्मत में, मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे जो दावा नबूवत करेंगे, अपने आप को नबी कहलवाएंगे, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया आना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। खत्म नबूवत की मोहर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगी। दूसरी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना रिसालत वन नबुव्वत कद इनक़तात फला रसूल बादी वला नबिय्या। आका फरमाते मेरे बाद नबूवत का खातिमा है, उसके बाद यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हजरत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے احمد بھی بنا کے بھیجا, اللہ نے مجھے محمد بھی بنا کے بھیجا, اللہ نے مجھے ماہی بھی بنا کے بھیجا. ماہی اسے کہتے ہیں جس سے کفر کا خاتمہ ہو جائے, اور حاشر بھی بنا کے بھیجا. اب حاشر کا لفظ ختم نبوت پہ دلالت کر رہا ہے. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي, یعنی میرے قدموں پہ ہی لوگوں کا حشر ہوگا. اس سے مراد یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب میرے بعد صرف قیامت ہی آئے گی, نبی کوئی نہیں آئے گا. میرے بعد نبوت کا خاتمہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. صحابہ فرماتے ہیں آقا نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ, اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے, آنا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ, مجھے اور قیامت کو 2 انگلیاں, یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اس کے درمیان کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے بعد اب قیامت آئے گی, اس کے بعد نبی نہیں آ سکتا. حضرت سیدنا عیسیٰ آئیں گے لیکن نبی بن کے نہیں, وہ نبی کا امتی بن کے تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. ناظرین مکرم, یقیناً آپ کے دلوں کی ویران کھیتی ان خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قبلہ پروفیسر صاحب کے خوبصورت انداز اور خوبصورت بیان کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر رقم ہو رہی ہوگی کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے یہی ارشاد فرمایا میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی آ نہیں سکتا, کیونکہ حضور نے ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجایا. میرے رب نے حضور کو خاتم النبیین یعنی کہ انبیاء کی نبوت کا اختتام ہو چکا ہے. وہ اختتامی تاج پہن کے تیرا اور میرا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آئے. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور پروگرام کو اپنے اختتام کا سفر کرواتے ہیں, اور انشاءاللہ مختصر ترین وقت کے اندر ہی ہم اپنے پروگرام کو اپنے مخصوص جو محدود ہمارا ٹائم ہے اس کے اندر ہی کلیئر کریں گے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے تو علماء, فقہا اور حضور کے دور میں اصحابہ, حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو مسلمہ کذاب کا حشر کیا, اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کا دعوے دار وہ بعد میں ہوتا ہے, حضور کا گستاخ وہ پہلے ٹھہرتا ہے. تو ظاہر ہے جو حضور کا گستاخ ہے, بھئی ہمارے والدین کا کوئی گستاخ ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گستاخ ٹر پھر رہا ہو تو یقیناً عاشق کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, دل میں درد ہوتا ہے کہ یہ ہو حضور کا گستاخ اور اس خطے سرزمین کے اوپر اس طرح ٹہلتا پھر رہا ہو, یہ ہو نہیں سکتا. علامہ صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور اس کے سزا کا جو ہے وہ مجاز کون ہے, یعنی کہ عدالت ہے یا جو بھی جس کا عاشق کا دل کرے وہ کر سکتا ہے. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ. علماء نے لکھا ہے گستاخ کسے کہتے ہیں؟ گستاخ اسے کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کے آپ کو مخاطب کر کے آپ کی کسی پسند کی چیز کو, آپ کی سیرت کے کسی پہلو کو اہانت, توہین, نشانہ تنقید بنایا, وہ بندہ گستاخ ہے, یعنی وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے, اس کے بارے میں 2 موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو علماء نے اور فقہا کے موقف ہیں. سب سے پہلا موقف جس کے بارے میں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام مالک کا موقف یہ ہے اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو, جیسے بھی صراحتاً, اشارتاً, اجمالاً, غیر ارادی طور پہ یا ارادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, وہ بندہ اسی وقت واجب القتل ہے. اور اس کے موقف کی تائید میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا بھی یہی موقف ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس میں کوئی فرق نہیں. جس نے بھی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی وہ بندہ واجب القتل ہے. اس کے بارے میں ایک کتاب پوری لکھی ہے علامہ ابن تیمیہ نے, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, بڑی سخت کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی بندہ جیسے بھی کرے, جیسے بھی گستاخی کرے, وہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور بندہ واجب القتل بھی ہے. یہ ایک موقف ہے. دوسرا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ کیا جو گستاخ رسول ہے, یہ تو بات بالکل کلیئر ہے
کہ گستاخ رسول واجب القتل بے ہے، شک۔ گستاخ رسول کی سزا صرف قتل ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسرا موقف ہمیں یہ ملتا ہے، کیا اگر وہ گستاخ رسول یعنی وہ گستاخی کرنے والا قبل الاخذ گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، کیا اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں توبہ قابل قبول؟ کیا اس پہ جو حد لازم آتی ہے کیا وہ حد اس پہ جاری بھی ہوگی یا توبہ کرنے کے بعد وہ ساقط ہو جائے گی؟ اس میں جو دلیل ہے، پہلے جو علماء امام مالک، امام احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ اور بہت سارے لوگ شوافی، احناف، ان کا یہی موقف ہے کہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی گستاخ رسول کی، اور وہ واجب القتل ہے اور حد بھی ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حوالے سے موقف یہ ہے، اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، گستاخ رسول ہے، قبل الاخذ گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ لاسقاط الحد ہو جائے گی، یعنی حد کو ساقط کر دے گی، اس کی توبہ قابل قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں دوسری جو دلیل ہے وہ علامہ ابن عابدین الشامی حضرت سیدنا امام اعظم کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ گستاخی کرے، مسلمان کوئی گستاخی کرے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے گرفتاری سے پہلے تو وہ اس کی توبہ قابل قبول ہو جائے گی۔ تو اگر وہ توبہ کر لے، پھر صدقے دل سے توبہ کر لے تو توبہ قابل قبول ہو جائے گی، اس پہ جو حد ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ موقف ہے، اور آپ ان علامہ ابن عابدین شامی نے قول بھی نقل کیا ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی یہ قول ہے، اور انہوں نے اپنی رائے بھی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی دو موقف ہیں، ایک کہتے ہیں واجب القتل ہے، ایک کہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں، ایک کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جن کی توبہ کو قبول کیا جا سکتا ہے وہ ہیں تو یعنی گستاخی اس نے کی ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اگر دوبارہ بعد ایسا ہوتا ہے جس طرح آج ہمارے دور میں بھی بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مدعی نبوت بن کے دعوی نبوت کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ پاگل ہو، مفقود العقل ہو، اگر وہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے کیا رائے پیش کی ہے؟ علماء کہتے ہیں جو مفقود العقل ہے وہ تو شریعت کی پکڑ میں بھی نہیں آتا، یعنی ایک بندہ ہے ہی پاگل، وہ جو مرضی بولتا رہے، اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بول دیا، اللہ کی شان کے خلاف جو بات کہہ دی، اسے سمجھایا تو جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی مفقود العقل، اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر وہ بندہ ایسا کرتا ہے تو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، اسے توبہ اس پہ پیش کی جائے گی، وہ توبہ کو قبول کرے۔ اگر وہ دوبارہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس پہ حد جاری ہوگی۔ آپ کا دوسرا سوال اس کے ریلیٹڈ یہ ہے، کیا عدالت فیصلہ کرے گی یا خود فیصلہ کریں گے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ خود فیصلہ کریں گے تو اس میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ملک پاکستان میں، اس میں ایک قانون ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر آپ خود گستاخی رسول کا کسی پہ بھی لیبل لگا کے، ایک تو ہے واضح سوشل میڈیا پہ آتا ہے، ایک ہے کہ آپ کا کوئی زمین کا تنازع ہے تو آپ اس کو گستاخی رسول کا لیبل لگا کے قتل کر دیتے ہیں، اور جب آپ سے بیان لیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں گستاخی رسول۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ گواہ موجود نہیں ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یعنی ملک میں انارکی ہوگی، ملک میں اس کے نقصانات بھی ہوں گے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ اگر آپ خود فیصلہ کریں گے تو اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اگر عدالت، ہمارے ہاں عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، ہمارے ہاں عدالت، کیونکہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے بندے نے بھی پڑھا ہے، وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق میں فیصلہ کریں، اس نظام کے تحت فیصلہ کریں کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس کے حوالے سے عدالت فیصلہ کرے۔ اگر عدالت نہیں کرتی تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے نظام کو بدلیے، عدالت کو بدلیے، اور اپنے ملک میں شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے توجہ کیجیے۔ اگر آپ کسی ایک بندے کو آج قتل کر دیتے ہیں، ادھر کوئی اور قتل کر دے، ادھر اور قتل، یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ یہ تو الجھتا چلا جائے گا۔ اگر عدالت فیصلہ کرے گی تو اس سے معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات بالکل طے ہے، گستاخ رسول ہمیشہ واجب القتل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ناظرین مکرم، بڑی سیر حاصل اور مدلل گفتگو کر رہے تھے جناب محترم برادر مکرم پروفیسر صدیق خالد صاحب۔ یقیناً ناظرین مکرم آپ بھی اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کتنا حساس قسم کا مسئلہ ہے کہ جس میں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ دین سے خارج ہو چکا ہوتا ہے، اسلام اس سے جا چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضور کی اس
حدیث پاک کا استدلال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ ضمن میں آ رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تھا من سب نبیا فقتلوہ. ناظرین مکرم، یقیناً قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. آخری پیغام ان سے لیتے ہیں اور اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ اسی حوالہ سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے، ہمارے ناظرین کی، تمام مسلمانوں کی جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پڑھ کے صحن اسلام میں آئے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اس حوالے سے عقیدہ، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں مستقل مزاجی کے طور پہ اس کو حساس طریقے سے بھی لینا چاہیے. بالکل. اور سب سے پہلے جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سب سے پہلے تو تمام مسلمان اس عقیدے پہ جمع ہو جائیں، جو ان کا اجماع ہے، لیکن پھر بھی جمع ہو جائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہماری حساسیت میں شامل ہے، ہماری بنیادوں میں شامل ہے. اگر اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس عقیدے پہ جمع ہونا ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے ہمیں اپنی عوام میں علماء، خطباء، فقہاء، صلحاء، انہوں نے اپنی عوام میں، اپنے ناظرین میں، اپنے سننے والے ماننے والوں میں، پیران اعظام نے اپنے مریدین متوسلین میں اس بات کو باور اور آگاہ کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی سیرت کے جلسوں میں، مختلف جلوس میں، مختلف اجلاس میں ہمیں اس بات کو طے کرنا ہے. یعنی آپ اس جو امتیازی شان ہے اسے ممتاز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر کا کوئی کھیل نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عزت و ناموس پہ حملہ ہے. اور ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، جان و مال سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ کی عزت و ناموس کا محافظ ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. اگر میری زندگی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی نہیں ہے تو میری زندگی کیا ہے؟ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے جو امت کو پیغام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ناروں کی حد تک محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ اپنے نبی کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، اگر آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور عزت و ناموس کے محافظ بن کے نہیں ابھرتے تو بتائیے آپ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ناروں کی حد تک ٹھیک ہے، درست ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے دل و جان بھی مصطفیٰ کے لیے قربان کرنا ہے. اور تیسری چیز، ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اکٹھے ہو کے اس جو گستاخ ہو اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں اپنا قدم بڑھانا ہے. اور چوتھی چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جو بھی پیغام امت کو دیتے ہیں، اپنے ناظرین کو، علماء، خطباء، منبر پہ بیٹھ کے، مجلس پہ بیٹھ کے، مسند پہ بیٹھ کے جو بھی دیتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کریں جیسے علماء نے لکھا ہے جب بھی آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیں تو آپ کہا کریں سید المرسلین، خاتم النبیین. اور علامہ قسطلانی نے شارح بخاری ہیں، کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب آپ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہو جائیں یا ویسے حضور کا نام لیں تو آپ کہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین و یا سید یا خاتم النبیین. یعنی آپ حضور کو ایسے بیان کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. یا رسول. ماشاءاللہ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت پیرائی کے اندر اس پلیٹ فارم سے، بہار رمضان کی اس ٹرانسمیشن سے روزانہ نیا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے. آج کا پیغام آپ نے یہ محفوظ کرنا ہے اپنے پاس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہمیں کام کرنا ہے اور حضور سے وفا کرنی ہے. وفا کیسے کرنی ہے؟ حضور کی اداؤں کو اپنا کے، حضور کی سیرت کو اپنا کے، کہ چلتا پھرتا پتہ چل جائے یہ حضور کا غلام جا رہا ہے. تو شاید بڑے خوبصورت انداز میں گویا ہوتا ہے کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے.
ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ناظرین مکرم، یہ وہی جذبہ ہے جس جذبے سے ہم زندہ ہیں۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔